الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، قربانی کا تصور یوں تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے رہا ہے. اس دھرتی کے پہلے سپوت حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور ہر زمانے میں ہر قوم و ملت کے لیے قربانی کا حکم رہا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. لیکن ہم جو ساری دنیا میں عالم اسلام میں ہر سال جو جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، یہ دراصل یادگار ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلوات والتسلیمات کی یہ یادگار ہے، جن کا قصہ مختصر انداز میں، دلچسپ انداز میں، سبق آموز انداز میں قرآن مقدس میں 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. قال رب هب لي من الصالحین. گویا کہ یہاں سے مختصراً واقعہ شروع ہوتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی ہے، 86 ایئرس. ابھی اولاد نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں رب هب لي من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو دل کا سکون بنے، آنکھوں کا نور بنے. نیک صالح اولاد مجھے نصیب فرما. 86 برس کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، ان کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب ظاہر ہے، معقول بات ہے، کوئی آدمی بھی اندازہ لگا سکتا ہے اتنی آرزوؤں اور امنگوں کے بعد بڑھاپے میں 86 برس کی عمر میں جو اولاد ملے گی، ظاہر اس سے کس قدر لگاؤ، شغف، محبت ہوگی، وہ تو تصور انداز الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر امتحان آیا اور یہ حکم دیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کی لقودق وادی میں، جہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی گھاس چارہ ہے، نہ کوئی چرندہ پرندہ، بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں جا کر چھوڑاؤ. یہ مشکل ترین امتحان لیا گیا. پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے
اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے گزارا، ان کو آزمایا، اور یہ آزمانا کوئی ان کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ دراصل ان کی تربیت کی خاطر تھا۔ وہ مقام اور مرتبے کے کمال تک اللہ ان کو پہنچانا چاہتے تھے جو ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا۔ مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا۔ پہلے بت پرست قوم کا سامنا ہوا، نار نمرود میں ڈالا گیا، پھر یہ لقدق وادی میں چٹیل میدان میں دودھ پیتے بچے اور بیوی کو چھوڑنے کا حکم ملا، یہ ایک مستقل امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب بچہ کچھ بڑا ہوا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، 13 برس کی عمر ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی۔ ظاہر ہے بچپن میں بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اسے پال پوش کر بڑا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ جوانی کے قریب پہنچتا ہے تو ماں باپ سے ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ اب یہ امید ہوتی ہے کہ اب یہ میرا زور بازو بنے گا، میرا سہارا ثابت ہوگا۔ بس وہ عمر کو، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ بالغ ہو چکے تھے، تو 13 سال کی عمر یا بلوغ کی عمر کو پہنچے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام 100 کے قریب پہنچ چکے تھے، 100 سال کی عمر آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ تفسیری روایات کے مطابق مسلسل 3 دنوں تک آپ کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے لختے جگر کو، اپنے بیٹے کو آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ تصور ہوا کہ شاید اللہ کوئی محبوب چیز کی قربانی طلب کر رہے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ پہلے دن جب خواب دیکھا تو اس کے بعد صبح اٹھ کر 100 دمبے آپ نے قربان کیے۔ دوسری رات پھر وہی خواب، لکھا کہ 100 اونٹ دوسرے دن ذبح کیے۔ لیکن پھر لگاتار تیسری رات بھی آپ نے وہی خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ سمجھ گئے کہ کسی اور محبوب چیز کی نہیں بلکہ خود بیٹے کی، خود لخت جگر کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ ذرا دل تھام کر اس واقعے کو سننا اور تصور کرنا کہ وہ کیا مناظر ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے تو ارادہ کر لیا، یہ آخری اور سب سے مشکل ترین امتحان تھا۔ خود اپنا امتحان یا خود اپنے آپ کی کوئی آزمائش کو سہ جانا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے باب میں یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے تو یہ ارادہ اور تہیہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ میرا رب مجھ سے جو قربانی چاہتا ہے میں اس کے لیے اس کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب تیار ہو گئے، لیکن چونکہ بیٹے سے اس کا تعلق تھا، سوچا کہ بیٹے کو پہلے پوچھ لیا جائے، اس سے صلاح مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کا بھی امتحان ہو جائے اور تاکہ وہ بھی برضا و رغبت راضی اور خوشی خوشی تیار ہو جائے، اور تاکہ اس امتحان کو اللہ کی مانگی ہوئی اس قربانی کو انجام دینے میں آسانی ہو۔ چنانچہ آپ نے پوچھا اپنے بیٹے کو، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے پیارے بیٹے، کیا پیار بھرے الفاظ میں پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ بیٹے میں تمہاری گردن پر چھری چلاتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بتاؤ آپ کی اس تعلق سے اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کی کیا سوچ ہے۔ بیٹا بھی تو پیغمبر کا تھا، اور وہ بیٹا جس کی نسل سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، جن کی صلب میں امام الانبیاء کا نور چمک رہا تھا، انہوں نے کوئی تعویلیں نہیں کی، کوئی ہیلے بہانے نہیں کیے کہ ابا جان جاؤ یہ کیسی باتیں کر دے، تو خواب ہی تو ہے، کوئی جبرائیل نے آ کر تم کو حکم تو نہیں دیا تھا۔ اللہ پاک نے خواب میں یہ بتلایا۔ اس میں بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ دراصل امتحان اس میں کڑا تھا، مشکل تھا۔ اگر براہ راست جبرائیل کے ذریعے سے حکم دے دیا جاتا پھر بھی ایک درجے میں آسان تھا کہ جبرائیل نے ڈائریکٹ حکم دے دیا، لیکن وہ بھی نہیں، خواب میں دکھایا گیا۔ اب اللہ کے اس حکم کو پورا کرو، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ کوئی تعویل نہیں کہ جی خواب تو ہے چھوڑو، لیکن نہیں، کوئی تعویل نہیں کی۔ اور چونکہ جانتے تھے کہ پیغمبروں کا خواب یہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، چنانچہ اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی ہیلے بہانے نہیں کیے، بلکہ یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر،
یا ابت افعل ما تؤمر، کیا ان کا حوصلہ ہوگا، کیا جذبہ ہوگا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی گویا کے جملوں کی ترجمانی یوں کی ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس کو اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر وہ پیغمبر کے بیٹے تھے اور خود آگے چل کر پیغمبر بننے والے تھے، اور ان کی نسلوں میں امام الانبیاء آنے والے تھے۔ انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور جان گئے کہ اگرچہ خواب ہے لیکن اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا اسے کر گزریے، حکم الہی کی تعمیل میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ذرہ برابر اس میں پیچھے مت ہٹیے۔ گویا یا ابت افعل ما تؤمر، اس میں گویا کہ یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ ابا جان دیر کس بات کی، فوراً چلیے، میں حاضر ہوں، تیار ہوں، آپ قربان کیجئے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم دونوں اپنا سر جھکاتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نکلے قربان کرنے کے لیے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ بیوی سے کہا کہ نہلا دھلا کر ان کو تیار کر دو، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ان کو لے جا رہا ہوں۔ تیار کر کے لے جا رہے ہیں، کوئی گھمانے کے لیے گارڈن میں نہیں لے جا رہے، بلکہ خود اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اور ابھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے چل کر یہ بیٹا قربان ہونے والا نہیں ہے، ذبح ہونے والا نہیں ہے، یہ تو محض اللہ کا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پہلے سے یہ بتایا نہیں تھا، بلکہ بس یہی کہ آپ کو ذبح کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، اور اسی جذبے سے، اسی نیت سے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے، اور بیٹا بھی اسی نیت سے جا رہا ہے۔ ان کو بھی نہیں معلوم کہ میں قربان نہیں، ان کے تو تصور میں یہ تھا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے چلا ہوں۔ جن کو پھانسی کے مقتل پر لے کر جایا جا رہا ہو، ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے کہ وہ قیدی اور وہ مجرم جس کو لے کر جایا جا رہا ہو، جیلر اس کو لے جا رہے ہو، اور اسے پتہ ہے کہ بس 2 منٹ کے بعد مجھے لٹکا دیا جائے گا، اس کے کیا تصور ہوتے، کیا اس کے جذبے ہوں گے۔ لیکن یہاں تو بس اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ دونوں گئے۔ اب راستے میں شیطان آیا۔ شیطان کو تو ظاہر یہ بالکل منظور نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اتنی بڑی قربانی کے لیے کوئی بندہ تیار ہو جائے۔ بہکانے کی کوشش کی، 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہا کہ جی چھوڑو، یہ تو خواب ہے، خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے۔ بہکانا چاہا، حضرت ہاجرہ کو بہکا، ابراہیم کو بہکا، اسماعیل کو بہکا علیہم الصلوات والتسلیمات، لیکن انہوں نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، اور وہی آج بھی قربانی ابراہیم علیہ السلام کو وہ یادگار حج کے موقع پر باقی ہے۔ چنانچہ شیطان مایوس ہو کر چلا گیا وہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، جس جگہ قربان کرنے کا ارادہ تھا اس جگہ پر لے کر پہنچے۔ آج جہاں حج کے موقع پر قربانیاں کی جاتی ہے، اس موقع پر لے کر، اس جگہ پر لے کر پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار تھے، چھری تیز کی جا رہی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے چند گزارشات کی۔ یہ کہا کہ ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرو تو اچھی طرح میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دینا، تاکہ مجھے کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو، میں کوئی زیادہ حرکت نہ کروں، اور خون کے چھینٹے کہیں آپ کے دامن پر نہ گر جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے، اچھی طرح مجھے باندھ دینا۔ دوسری بات یہ کہی کہ مجھے پیشانی کے بل الٹا لٹا دینا، مجھے الٹا لٹا دینا، تاکہ اگر میری اور آپ کی نظریں مل جائے تو پدرانہ شفقت کی وجہ سے باپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کچھ پس و پیش کرنے لگو۔ ابا جان مجھے الٹا لٹا دینا۔ اور تیسری فرمائش یہ کی کہ میرا یہ کرتا اتار کر امی جان کو دے دینا، تاکہ ان کو کچھ کرتا دے کر تسلی ہوتی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سر پر بوسہ دیا اور بس اتنا کہا کہ بیٹے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تم میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ بوسہ دیا اور کہا بیٹے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تم میرے کتنے اچھے مددگار ہو، اور پھر ان کو الٹا لٹا دیا۔ اب چھری گردن پر چلائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید زمین نے، آسمان نے، فضاؤں نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک
بوڑھا باپ جو 100 سال کی عمر کا ہے اپنے چھوٹے سے 13 سال کے معصوم سے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ صرف اللہ کا حکم تھا. یہ سب سے بڑا قربانی کا سبق ہے ہمارے لیے. کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی. وہاں تو صرف خام میں بتلایا گیا تھا. صرف اللہ کا حکم تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب کے حکم کے سامنے اپنی ساری خواہشات بلکہ اپنا لخت جگر اور بیٹا بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور کر کے دکھا دیا. چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بیٹے اسماعیل کی قربانی تو ان کو ذبح کرانا تو مقصود نہیں تھا. فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن نے کہا جب دونوں نے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. باپ ذبح کرنے کے لیے بلکہ ذبح کر رہا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار لیٹا پڑا ہے. بالکل عین اسی موقع پر اللہ نے جبریل کو بھیجا اور وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آسمان سے جبریل امین کو مینڈا لے کر بھیجا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا. اللہ نے جبریل کو لے کر بھیجا اور آنن فانن فوراً سیکنڈوں میں جبریل علیہ السلام زمین پر آئے. اللہ کی یہ پکار جب ابراہیم علیہ السلام نے سنی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دمبے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، ذبح ہو چکا تھا یہ تو نہیں دیکھا تھا نا. تو جب خواب میں جو دیکھا تھا گویا کہ وہ چیز پوری ہو گئی. قد صدقت الرؤیا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر کے دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. اور پھر اس کے بعد وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی کو دمبے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں دے دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ان کو ذبح کیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کی اس یادگار کو ہم نے آخرین تک، قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا. اور پھر اللہ نے یہ کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سلامی پیش کی. عام طور سے چھوٹا بڑے کو، استاد شاگرد کو، مرید پیر کو سلام کیا کرتا ہے، لیکن یہ کیا منظر ہوگا، ابراہیم کو ابراہیم کے رب اور کائنات کے رب کی طرف سے سلامی آ رہی ہے. سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم تم نے تو وفاداری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین وسلام علی ابراہیم. یہ قربانی کا مختصر واقعہ بڑے دل سوز انداز میں، عبرت آموز انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اور یہی قربانی پھر اب تک باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. چاہے اعتراض کرنے والے کتنے ہی اعتراض کرتے رہے، ان کے دماغوں میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. آقا نے یہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آپ نے اپنی سنتوں کے بارے میں، حالانکہ آقا نے بھی اس سنت کو زندہ کیا ہے، ہر سال قربانی کی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا میری سنت ہے. جیسے نکاح میں فرمایا النکاح من سنتی، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا، فرمایا سنت ابیکم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس میں بڑا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ بس اللہ کے حکم کے سامنے بغیر چون و چرا کے ہمیں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. یہی اصل بندگی ہے اور یہی اصل اللہ سے وفا کا ثبوت ہے. اللہ تعالی ہم تمام میں عبدیت کا کامل مادہ پیدا فرمائے، اور اللہ اپنے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھک جانے کی اور اس کے حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.